بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن المفعول ویتقدم علی المفعول، ان یتأخر عن الفعل ویتقدم علی المفعول۔ پہلے صفحے پر جائیں، وہاں پر کچھ سوال تھے، جن سوالات میں سے کچھ کے جوابات ہم نے پڑھ لیے۔ ایک سوال یہ تھا، ما ہی مرتبۃ الفاعل مع الفعل والمفعول۔ ایک سوال یہ تھا، متى يقدم الفاعل علی المفعول۔ پھر اگلا سوال تھا، متى يقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، متى يقدم المفعول علی الفاعل جوازاً، متى يقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوبا۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان 5 سوالات کے جوابات پڑھیں گے پوری توجہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں، فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ ضرب زید امرا، ضرب فعل، زید فاعل، امرا مفعول۔ ہم نے فعل کو پہلے رکھا، اس کے بعد فاعل کو رکھا، اس کے بعد مفعول کو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ ترتیب کیوں بنائی کہ ہم نے فعل کے فوراً بعد مفعول کو کیوں نہیں رکھا، فاعل کو رکھا، یا فاعل کو فعل سے پہلے کیوں نہیں رکھا، فعل کے بعد کیوں رکھا؟ اب اس کا جواب فرماتے ہیں، فاعل میں اصل یہ ہے، قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ فاعل فعل کے بعد اور مفعول سے پہلے ہو۔ کیوں جی فعل کے بعد کیوں ہو؟ تو جواب بہت آسان ہے، چونکہ فعل عامل ہوتا ہے، فاعل معمول ہوتا ہے، تو ظاہر اصل یہ ہے کہ ہمیشہ عامل معمول پر مقدم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہوگا تو بعد میں اپنے معمول میں عمل کرے گا۔ خوب، اب یہ ہوگی ایک بات، اگر ہم فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ جواب یہ ہوگا کہ اگر وہ فعل سے پہلے ہوگا تو پھر نحوی اس کو فاعل نہیں پڑھتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، بعد میں جو فعل ہوگا وہ اپنے فاعل کے ساتھ جو اس میں ضمیر ہوگی وہ جملہ اس کی خبر بنے گی، پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، اسمیہ ہوگا، وہ پہلا جو ہوگا پھر مرفوع، وہ فاعل نہیں مبتدا ہوگا۔ ایک دوسرا، جب ہم کہتے ہیں ضربا، پھر کہتے ہیں زیدن، تو ضربا پہلے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخاطب کو متوجہ کریں کہ بھائی فعل نامی ایک حدث واقع ہوا ہے، یا کہتے ہیں قاتلا، تو اس کو متوجہ کرنا ہے قاتل کی طرف، ایک حقیقت کی طرف، اس کا ذہن ادھر جائے کہ کون سا حدث واقع ہوا کیا۔ لیکن اگر ہم اس فاعل کو پہلے لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی توجہ اس اسم کی طرف، اس فاعل کی طرف چاہتے ہیں، نہ کہ اصل اس فعل یا اس حدث کی طرف، جبکہ یہ ہماری مقصود کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو، اب ایک بات طے ہو گئی کہ اگر پوچھا جائے کہ فاعل کو فعل پر مؤخر کیوں کیا جاتا ہے تو جواب آسان، اس لیے کہ اصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ فاعل فعل سے مؤخر ہو، چونکہ فعل عامل ہوتا ہے اور فاعل معمول۔ یہ تو ہو گیا اصل۔
ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بات ختم ہو گئی کہ جو فاعل ہوگا وہ فعل کے بعد ہوگا. اب اگلی بات جو شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے دو کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. فرماتے ہیں فاعل کو فعل مفعول پر 3 مقامات پر مقدم کرنا واجب ہے کہ فاعل پہلے ہو مفعول بعد میں ہو. وہ کون سا؟ نمبر 1، اگر فاعل کا اعراب لفظی نہ ہو، مثلا فاعل اس میں مکسور ہے اور اشتباہ کا بھی خوف ہو، ایسے مقام پر فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے. نمبر 2، اگر مفعول محصور فی ہو، یعنی اگر مفعول بعد از الا واقع ہوا ہو، آپ کسی چیز کی یا فعل کا حاصل کرنا چاہتے ہیں مفعول میں اور وہ محصور فی ہوگا، تو ایسی صورت میں فاعل کا اس مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. 2 ہو گیا. 3، اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو اور ضمیر بھی ضمیر متصل، تو ایسی صورت میں بھی اس کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. چونکہ ضمیر متصل کا مطلب ہے کہ وہ تو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو تو اس سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. جب جدا نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً وہ مفعول پر مقدم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 مقامات ہو گئے کہ جہاں فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. غور آگا. لیکن 3 مقام ایسے بھی ہیں جہاں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، بالکل اس کے برعکس. یعنی 3 مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اگر فاعل محصور ہو، اگر فاعل محصور ہو تو مفعول کو اس فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے. نمبر 2، اگر مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو ایسی صورت میں بھی مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. 2، اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر فاعل کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہو جس ضمیر کا مرجع مفعول بن رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ چونکہ اصل یہ ہے کہ ہمیشہ مرجع ضمیر پر مقدم ہوتا ہے. مرجع پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں، تاکہ وہ اس کی طرف برداشت کر سکے. اگر مرجع پہلے نہ ہوگا تو پھر ضمیر کہاں جائے گی؟ ضمیر تو ہوتی ہے بتانے کے لیے کہ وہ جو فلاں بات گزری ہے اس کے بارے میں یہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہو اب اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. الاصل فی الفاعل، فاعل میں اصل یہ ہے کیا؟ ان یتأخر عن الفعل، کہ وہ فعل سے متاخر ہو، فعل پہلے ہو چونکہ وہ عامل ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہو چونکہ یہ معمول ہوتا ہے. وَيَتَقَدَّمْ عَلَى الْمَفْعُولِ، لیکن مفعول پر مقدم ہو. یہ ساری باتیں آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی ہوئی ہیں
کہ فاعل اصل ہوتا ہے، مفعول فرع ہوتا ہے، اصل ہمیشہ فرع پر مقدم، مفعول چونکہ فضلہ ہوتا ہے، فرع ہوتا ہے، لہذا یہ بعد میں آئے گا۔ تو پس فاعل سے فعل اس لیے پہلے آنا ہے چونکہ وہ عامل ہے، اور مفعول اس لیے آنا ہے چونکہ مفعول فرع ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے۔ خوب، ناؤ ضربا زیدن عمرا، ختم۔ فائدہ اب بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ اصل ہے، کیوں کہتے ہیں کہ فاعل فعل کے بعد اور مفعول سے پہلے، وہ جواب دے رہے ہیں لو تقدم زید علی الفعل، اگر ہم کہتے ہیں زید ضرب عمرا مثلا، فعل اگر فاعل کے بعد ہو، یعنی لو تقدم، یعنی لو تقدم زید، یعنی لو تقدم الفاعل، اگر فاعل فعل پر مقدم ہو، یہ پہلے آ جائے اور فعل بعد میں آ جائے، لَاعْتَبَرَهُ النَّحْوِيُّونَ مُبْتَدًا لَا فَاعِلًا، نحات اس کو مبتدا کا نام دیتے ہیں، فاعل کا نام نہیں دیتے۔ ٹھیک ہوگا جی، وہ فاعل ہی نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم یوں پڑھیں زیدن ضرب عمرا، تو یہاں زیدن فاعل نہیں کہتے نحات، یہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، اور پھر اگلا جملہ اس کی خبر ہوگا۔ ایک نمبر 2، واختلف المعنی بتقدیمہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں، معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ معنی سے مراد کیا؟ ہم فعل کو پہلے لا کر ضرب زید کہہ کے مخاطب کی توجہ اس ضرب کی طرف، اس حقیقت کی طرف، اس حدث کی طرف متوجہ کرنا تھا اس کو کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا۔ ہمارا مقصد تھا کہ وہ اس حقیقت کی طرف، وہ ماہیت ضرب کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اگر ہم پہلے زید کو لے آئیں گے، فاعل کو لے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی توجہ ساری اس فاعل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کو، نہ کہ اس اصل ضارب یا قاتل یا فلاں یا اس کی طرف، جبکہ یہ خلاف مراد ہے۔ فرماتے ہیں دوسری بات، واختلف المعنی بتقدیمہ، اگر فاعل کو فعل پر مقدم کریں گے سرے سے معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، مقصود ہی بدل جائے گا۔ کیوں؟ اگر زید پہلے لائیں گے، فاعل پہلے لائیں گے، فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ زِيَادَةَ التَّنْبِيهِ إِلَى شَخْصِ ضارب، تو اس کا مطلب گویا آپ چاہتے ہیں کہ مخاطب کو آپ متوجہ کریں شخص ضارب کی طرف، اس فرد کی طرف، کہ انہ زید، کہ وہ زید ہے، یعنی آپ اس کی توجہ ساری کی ساری اس شخص فاعل کی طرف، ضارب کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کو، لا الى ضرب، نہ کہ اس ماہیت یا حقیقت ضرب کی طرف، جبکہ آپ کا مقصود تو یہ تھا کہ بتانا تھا کہ بھئی یہ ایک واقعہ ہوا ہے، ضرب کی طرف اور حقیقت کی طرف متوجہ کرنا تھا، جبکہ آپ اس کا برعکس کریں گے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ ختم، طے ہو گیا کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا۔ اب آگے اگلا مرحلہ، ہم نے کہا ہے کہ فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے، فرماتے ہیں یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے وجوباً، یعنی 3 مقامات پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کون سے؟ آسان۔ نمبر 1، اذا خفی اعرابہما، اگر فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب لفظی نہ ہو، مخفی ہو، مستتر ہو، جیسے ضرب عیسیٰ موسیٰ مثلاً، وخیف اللبس، اور التباس کا خوف ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ مفعول کو فاعل اور فاعل کو مفعول سمجھ بیٹھے، تو ایسے مقام پر واجب ہے کہ فاعل پہلے ذکر ہو اور مفعول بعد میں۔ جیسے
اکرما ابی امی، اب ابی، اب اس کا بھی اعراب لفظی نہیں ہے، اور امی اس کا اعراب بھی لفظی نہیں ہے۔ اگر یہاں ہم ابی کو پہلے نہ لاتے اور امی کو لاتے تو سمجھنے والا اس کو شاید فاعل سمجھ بیٹھتا، حالانکہ وہ فاعل نہیں مفعول ہے۔ اکرما ابی، میرے باپ نے اکرام کا احترام کیا، امی میرے چچا کا۔ تو ایسے مقام پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اذا کان المفعول محصورا فی، اگر مفعول محصور فی ہو، جیسے الا کے بعد ہو، مثلا کیا؟ چونکہ ہم اس فعل کو اس میں حاصر کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے بس یہ کیا، مثال دیں گے واضح ہو جائے گا۔ جیسے ما افسدت الدیم الا ارضنا، الدیمہ آپ لغت میں دیکھیں گے، الدیمہ اس بارش کو کہتے ہیں جو زیادہ دیر چلتی رہے۔ زیادہ دیر جب چلتی رہے گی تو ظاہر ہے اس کے پھر فوائد تو ہوتے ہیں، ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اب الدیم یہ مفرد ہو گیا، اگر جمع پڑھیں گے تو الدیم، لغت میں یہ لکھا ہے ما افسدت الدیم، یعنی وہ طولانی لمبے وقت تک برسنے والی بارشوں نے نہیں خراب کیا الا ارضنا، مگر ہماری زمینوں کو۔ تو اب افساد کا حاصل کر رہے ہیں ارضنا میں، تو یہ ارضنا معصور فی ہے کہ یعنی ان طولانی بارشوں نے کیا کیا، فقط ہماری زمینوں کو خراب کیا۔ تو اب یہ افساد یعنی ان بارشوں کے جو اس نے خراب کیا، جو فاسد کیا ہے، اس کا حصر کیا جا رہا ہے کس میں، ارضنا میں، کہ اس نے فقط ہماری زمینوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹھیک۔ تیسرا مورد جہاں فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے وہ ہے اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو اور ضمیر بھی ضمیر متصل ہو، تو ایسے مقام پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے جنین الثمرہ، اب جنینہ میں جو نا ہے یہ ضمیر ہے، فاعل کی ہے، متصل کی ہے، اس لیے اس کا مقدم کرنا واجب ہے الثمرہ مفعول پر۔ جنینہ ہم نے چنا، الثمرہ پھل کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ 3 مقام ہو گئے جہاں فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اگلا، یقدم المفعول علی الفاعل وجوبا فی 3 مواضع، 3 مقام ایسے ہیں جہاں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل محصور ہو۔ اب وہ مثال کہ آپ کسی فعل کا حاصر کرنا چاہتے ہیں ایک فاعل میں کہ یہ فعل فقط اس نے انجام دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، تو وہ فاعل محصور ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ بہت پیاری مثال فرماتے ہیں، انما، اب انما کلمات حصر میں سے ہے، انما حذب الناس، سوائے اس کے کہ لوگوں کی تہذیب کی، لوگوں کو مہذب کیا، لوگوں کو آداب سکھائے۔ کس نے حذبا کا فعل، کس نے یہ کام کیا، حصر کرنا ہے۔ تہذیب والا کام کس نے کیا، الدین القیم، یہ فاعل ہے۔ چونکہ ہم تہذیب کا حاصل کرنا چاہتے تھے دین قیم میں، کہ لوگوں کو جو تہذیب کیا، جو مہذب کیا، وہ اس دین، یہ انما کلمات حاصر میں سے۔
یا یوں کہیں کہ ما اور اللہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں فاعل کا، جیسے ما حذب الناس الا الدین القیم، ما حذب الناس لوگوں کی تہذیب نہیں کی مگر کہ اس دین قیم نے۔ اب ما اور اللہ کے ذریعے بھی آپ در حقیقت حاصل کرنا چاہتے کہ حذبا، یہ تہذیب کا عمل کیا کس نے ہے، حاصل کرنا چاہتے تھے فاعل میں، تو اس لیے ہم نے الناسا مفعول کو مقدم کیا، لہذا ایسے مقام پر مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ نمبر 2، اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا، جب مفعول ضمیر ہو، ضمیر متصل، اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو ایسے مقام پر بھی مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلے بھی گزارش کیا ہے، اس لیے کہ جب ضمیر متصل ہوتی ہے تو متصل کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جو فاعل کے ساتھ متصل ہے وہ فاعل کی ہے یا مفعول کی ہے، درمیان میں آپ فاصلہ نہیں لا سکتے۔ فرماتے ہیں مثال افادانی، افادا یہ فعل ہو گیا، نی اور انہوں نے کہا کے ساتھ یعنی میں، یہ ہو گیا مفعول۔ کلام مو کا، یہ کلام مو یہ افادہ کا فاعل بن جائے گا۔ افادنی مجھے فائدہ پہنچایا، کلام کا تیری کلام نے، تیری گفتگو نے۔ اب چونکہ یہاں مفعول کی ضمیر متصل تھی لہذا واجب ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے اور کلام کا جو فاعل تھا اس میں ظاہر اس کو بعد میں لایا جائے۔ نمبر 3، اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، اگر فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو واجب ہے کہ مفعول کو پہلے ذکر کیا جائے اور فاعل کو بعد میں۔ کیوں؟ تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے۔ ضمیر کا مرجع پہلے ہوگا تو وہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف پلٹے گی، اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اضمار قبل ذکر، کہ ایک شے کا بھی ذکر نہیں ہوا، مرجع بیان نہیں ہوا لیکن ضمیر اس کی آ گئی۔ جیسے مثال ابتلا ابراہیم ربہ، ابتلا کا فاعل رب تھا لیکن رب کے ساتھ ضمیر تھی ہو کی جس کا مرجع ابراہیم تھا۔ واجب ہے کہ ابراہیم جو کہ مفعول ہے، ابراہیم مفعول پہلے ہو اور فاعل بعد میں ہو، تاکہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع پہلے گزر چکا ہو، کہیں اضمار قبل ذکر لازم نہ آ جائے۔ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم مفعول مقدم، رب فاعل مؤخر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے 3 مقام جہاں پر فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اگلے ہم نے 3 مقام پڑھے جہاں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اب توجہ رکھنی آقا جان، یہ جو فوائد ہیں ان میں سے جو پہلا فائدہ، وہ فائدہ یہ ہے کہ کیوں مفعول کو 3 مقامات پر فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے؟ اگر مقدم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جواب فرماتے ہیں لو قدم الفاعل فی الاول، ہم نے کہا نا پہلی صورت میں جہاں فاعل محصور ہو وہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ لو قدم، اگر ہم یہاں پر فاعل کو مقدم نہیں کرتے اور مفعول یعنی لو قدم الفاعل، اگر ہم فاعل کو پہلے لے آتے ہیں یعنی مفعول کو مقدم نہیں کرتے اور فاعل کو پہلے لے آتے ہیں، لستلزم وقوع الحاصر علی المفعول، تو اس سے لازم آئے گا کہ محصور فاعل نہ ہو بلکہ مفعول
ہوا خلاف المراد، جبکہ ہم تو اس فعل کا حاصر فاعل میں کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر وہاں پر فاعل پہلے آ جائے گا اور بعد میں وہ مفعول آئے گا تو حاصر خلاف مراد ہوگا، پھر وہ حاصر مفعول میں ہوگا، فاعل میں نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہم نے کہا کہ ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں اما فی الثانی، وہ اس لیے دوسری صورت میں مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے، لعدم جواز فصل ضمیر ما امکان اتصالہ، کہ جہاں ضمیر متصلہ کا لگانا ممکن ہو تو ہم اس کو چھوڑ کر ضمیر منفصل کو لگائیں، لعدم جواز، یہ درست نہیں ہے کہ ہم ضمیر منفصل کو لائیں جبکہ وہاں متصل کا لانا ممکن ہے، تو لہٰذا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے جب متصل ہوگی تو یقیناً فاعل پھر بعد میں آئے گا، چونکہ ضمیر جو ہے وہ مفعول کی اور متصل ہے۔ تیسرا مورد کہ جہاں فاعل کے ساتھ ضمیر ملی ہو مفعول کی، ہم نے کہا ہے کہ وہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے اما فی الثالث، وہ اس لیے کہ لعود الضمیر الی متأخر، کہ اگر ہم اس فاعل کو ضمیر سمیت مقدم کر دیں، یعنی ہم کہیں اذا ابتلی ربہ ابراہیم، یوں پڑھیں، فلعود الضمیر الی المتأخر، لازم آئے گا کہ ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف پلٹے، جس کو ہم کہتے ہیں اضمار قبل ذکر وہو محظور، اور یہ ممنوع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اگلا ایک اور فائدہ اس ضمیر سے متعلق بات چلی نا کہ اگر فاعل کے ساتھ ضمیر ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو تو حتماً مفعول کو فاعل پر مقدم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مقدم نہیں کریں گے تو لازم آئے گا کہ ضمیر پہلے ہو اور مرجع بعد میں ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس ضمیر سے متعلق کچھ نکات سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یعود الضمیر الی المتأخر لفظا و رتبۃ، قانون یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ پہلے ہونا چاہیے، لفظاً و رتبتاً، یا لفظاً یا رتبتاً، بہرحال مرجع پہلے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن کچھ موارد ایسے ہیں جن میں سے 3 کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ ان 3 موارد میں ضمیر پہلے ہوتی ہے اور مرجع بعد میں ہوتا ہے۔ ان 3 موارد میں ضمیر اپنے مرجع متأخر کی طرف پلٹتی ہے، جبکہ قانون تو یہ تھا کہ مرجع پہلے ہو ضمیر بعد میں ہو، لیکن 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمیر پہلے ہوتی ہے اور اس کا مرجع بعد میں ہوتا ہے۔ پوری توجہ آگا، وہ کون سے؟ پہلا مورد عود الضمیر من المبدل منہ علی المبدل، کہ اگر وہ ضمیر مبدل من سے مبدل کی طرف پلٹ رہی ہو، مثال اکرمتہ الضیفا، اب ہو کی ضمیر کا مرجع وہی الضیف ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ مبدل من ہے، اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا، ہو یہ ضمیر یہاں اس میں مبہم ہے، جب مبہم ہے تو اس کو مبین چاہیے، تو اس کو بتانے والا ہو وہ کیا ہے، تو بعد میں آتا ہے اس کا مبدل، جس کو ہم بدل کہتے ہیں، یہ اس کا بدل ہوگا۔ اکرمتہ، میں نے اس کا احترام کیا، ضمیر اس میں مبہم ہے، پتہ نہیں کس کا احترام کیا، کس کی بات کر رہی ہے، ابہام کو رفع کرنے کے لیے ہم بعد میں اس کا بدل لائے، اس کو مبدل کہا ہے۔ الضیفہ، یعنی اصل تھا اکرمتہ الضیفہ،
میں نے مہمان کا احترام کیا. اب یہاں ضیف و اشہو کا بدل ہے. تو یہاں پر جائز ہے کہ ضمیر پہلے ہے اور وہ مرجع بعد میں. نمبر 2، عود الضمیر من اول المتنازعین علی المتنازع فیہ. کئی دفعہ یہ بات چلی ہے، پھر کچھ حضرات ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جب سے امتحانی سسٹم شروع ہوا الحمدللہ انہوں نے کوشش کی کہ جو تھوڑی سی علمی کتابیں تھیں، کوئی پیچیدہ مطالب تھے، مشکل تھے، ان سب کو سلیبس سے ہی نکال دیں. اب یہ میں نے خود دیکھا ہے. اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے کہ اگر کسی کتاب میں بھی کوئی پیچیدہ بحث آ گئی ہے تو انہوں نے سرے سے وہ بحث ہی وہاں سے اٹھا لیے. ہدایت الناب میں نے ابھی پچھلے سال ریکارڈنگ کی تو میرے پاس وہ پرانا نسخہ تھا جو ہم نے خود پڑھا تھا. تو جو جدید آئی جامع مدرسین نے چاپ کی ہے اس کو بھی دیکھا، یہاں پاکستان میں چھپی، تو ان میں سرے سے یہ بحث ہی نہیں تھی. وہ بحث کیا تھی؟ اس کو بار کہتے ہیں تنازع فعلان. کیا مطلب؟ اذا تنازع الفعلان فی معمول واحد. معمول ایک ہے، عامل دو ہیں. یہ عامل کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے، دوسرا عامل کہتا ہے کہ یہ میرا معمول. یہ ہدایت الناب جو قدیم تھی اس میں پوری بحث تھی. اب جو جدید ہے یہ انہوں نے پوری بحث ہی اڑا دی ہے. تو یہ در حقیقت اس سے مربوط بحث ہے کہ دو عامل ہے، یہ عامل بھی فعل وہ بھی فعل، گویا دو فعل آ گئے تو فعل عامل ہوتا ہے. بعد میں معمول ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں ظاہر میرا معمول بنے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اس میں ظاہر میرا معمول بنے. مثال دوں گا واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو دو عامل آپس میں تنازع کر رہے ہیں، ان میں سے ایک میں ضمیر ہے جو ضمیر اس متنازع فی کی طرف جا رہی ہے، وہ جو اس میں ظاہر ہے جس میں ان دونوں عاملوں کا آپس میں تنازع ہے اور دونوں اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں. پس اگر فرماتے ہیں ان دو عاملوں میں یا دو فاعلوں میں جو آپس میں معمول میں تنازع کر رہے ہیں، اگر پہلے میں ضمیر ہو جو اس متنازع فی کی طرف، یعنی وہ جس معمول میں ان کا تنازع پڑ رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ضمیر مقدم ہوگی اور اس کا مرجع مؤخر ہوگا. یہ جائز ہے. اس کو لکھ لیں، بول جائے گا. دوسرا مورد کہ جہاں ضمیر اپنے مرجع متاخر کی طرف جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ عود الضمیر من اول المتنازعین، یعنی دو عامل تھے، دو فعل تھے، ان کا ایک معمول میں تنازع تھا، لیکن ان دو میں سے پہلے میں ضمیر تھی جو پلٹ رہی تھی علی المتنازع فیہ، اس اسم ظاہر کی طرف جس میں ان دونوں کا تنازع ہے کہ یہ میرا معمول بنے. یہاں پر بھی ضمیر پہلے ہوگی، مرجع بعد میں. جیسے اکرمانی وتفضل علی اخواکا. اب اکرما کہتے ہیں کہ اخواک میرا فاعل میرا معمول بنے، اور تفضل کہتا ہے کہ میرا. لیکن اخواکا تثنیہ ہے نا، وہ اخوین تھا. تو اب اکرمانی ہے، اس میں ضمیر ہے اور تثنیہ کی. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی اخوا کا متنازع فی ہے. تو ایسی صورت میں بھی یہاں ضمیر مقدم ہے جبکہ اس کا مرجع مؤخر ہے. اکرمانی میرا اکرام کیا، وتفضل علی اور میرے اوپر تفضل کیا، اخوا کا تیرے دونوں بھائیوں نے. اب اکرما میں چونکہ ضمیر ہے جو اخواق کی طرف جا رہی ہے، یہاں ضمیر مقدم ہے، اس کا مرجع مؤخر ہے. تو ایسے مورد میں بھی جائز. نمبر 3
عود الضمیر المبہم علی ما یفسرہ، ضمیر یہ بھی مبہمات میں سے ہے. خوب، اب اگر ضمیر مبہم پلٹ رہی ہو اس کی طرف جو اس کا مفسر ہے، جو اس کا مبین ہے، جو اس کی تمیز ہے، تو ایسی صورت میں بھی ضمیر پہلے ہوگی اور اس کا مرجع بعد میں. مثال، نعم رجلن علی، اب نعمہ میں ہوا کی ضمیر ہے، بہترین ہے وہ، اچھا ہے وہ، کس لحاظ سے بہترین ہے؟ رجلن اس کی تمیز کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے کہ بہترین مرد ہے کون؟ علی. اب نعمہ میں ہوا کی ضمیر ہے جو رجلن جس کی تفسیر کر رہا ہے، جس کی تمیز کر رہا ہے، تو ایسے مقام پر بھی آپ دیکھو ضمیر پہلے ہے لیکن وہ ضمیر مبہم ہے، لیکن پلٹ رہی ہے اس کی طرف جو اسی ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے. خوب، ربہ لبیبا زارنی، ربہ کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے لیکن اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لبیبا. ربہ، بہت سارے ایسے ہیں، ہو پھر ضمیر مبہم ہے تو وہی مبہم ہے تو وہ کیا ہے؟ کون ایسے بہت سارے ہیں؟ اب اس کی تفسیر کر رہا ہے لبیبن، یعنی بہت سارے ایسے لبیب صاحبان عقل دانا لوگ ہیں، زارانی، جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی. اب یہاں ربہ ہو پہلے ہے، لبیبن بعد میں ہے، چونکہ یہی لبیبن اس ہو ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے. ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، یہ نہیں ہے مگر حیاتنا الدنیا. اب ان ہیا الا حیاتنا، ہیا ضمیر جس کا مرجع حیات ہے، ان ہیا یہ نہیں ہے، یہ ہے جو بھی اس کا سیاق و سباق ملا کے الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ ہے کہ ہماری یہی دنیاوی زندگی. اب یہاں ہیا کا مرجع بھی حیات ہے، یہاں پر بھی ہیا ضمیر مبہم ہے جس کی تفسیر کون سے کر رہی ہے؟ حیات، لہذا ضمیر پہلے حیات بعد. قل هو اللہ احد، بالکل وہی تفسیر. قل ہوا پھر ضمیر ہے، ضمیر مبہم ہے، ہوا سے کیا مراد ہے؟ اب اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ. قل هو اللہ، ہوا پہلے آیا، مراد وہی اللہ ہے جس کا مرجع اللہ ہے، لیکن وہ بعد میں ہے چونکہ اس ہوا ضمیر مبہم کی تفسیر اللہ کر رہا ہے. قل هو اللہ ختم. خوب، یہاں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ 3 مقامات پر مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ یقدم المفعول علی الفاعل جوازاً، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب تو نہیں لیکن جائز بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو مفعول کو پہلے اور فاعل کو بعد میں لے آئیں، یعنی یہ تقدیم جواز ہے، وجوب نہیں ہے. وہ کب؟ اندہ وجود قرینۃ معنویہ، ایک ہوتا ہے قرینہ لفظیہ، جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، لفظوں سے واضح پتہ چل رہا ہے جو مرفوع ہے وہ فاعل ہے، جو منصوب ہے وہ. لیکن بسا اوقات لفظی نہیں، قرینہ معنویہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم کلام کا معنی کرتے ہیں وہ معنی خود بتا رہا ہے کہ ان میں سے فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. تو جب معنی کے لحاظ سے واضح ہو رہا ہے تو ایسے مقام پر
جائز ہے، واجب نہیں جائز ہے، چاہیں تو مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسے فاہم المعنی موسیٰ، اب ظاہر ہے سمجھ آ رہی ہے کہ موسیٰ نے معنی سمجھائے، نہ کہ معنی نے موسیٰ کو سمجھائے، واضح سی بات ہے، معنی سمجھ آ رہی، لہذا آپ فاہم الموسیٰ المعنی معنی کہیں تو بھی صحیح ہے، فاہم المعنی موسیٰ کہیں تو بھی صحیح ہے، لیکن آگے آ رہا ہے ترتیب بہتر ہے۔ خوب، اب فاہم المعنی، اب علامہ المعنی یہاں پر مفعول ہے، موسیٰ فاہمہ کا فاعل ہے، لیکن چونکہ معنی سے پتہ چل رہا ہے، فرق واضح ہو رہا ہے، لہذا یہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح او لفظیتاً، یا یہ ہے کہ واضح طور پر قرینہ لفظیہ بتا رہا ہو کہ مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے، وہاں پر بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے ضرب اخاک الامیرو، امیر کا مرفوع ہونا بتاتا ہے کہ یہ ضربہ کا فاعل ہے، اور اخاکا یہ بتا رہا ہے، اس کے الفاظ سے واضح، اور اعراب بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، اور اس کے ساتھ ہے، لہذا ضرب اخاک الامیرو کہنا جائز ہے، اخاکا مفعول مقدم ہے، الامیر فاعل مؤخر ہے، لیکن جناب شرطونی فرماتے ہیں کہ غیر ان حفظ ترتیب اولا، البتہ میرے نزدیک جائز ہے لیکن ترتیب اولا ہے، ترتیب بہتر ہے، کیا کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جائے، نہ کہ مؤخر۔ تین مقامات، اور یہاں ہماری فاعل کی بحث بحمد اللہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم داخل ہو جائیں گے نائب فاعل کی بحث میں۔ تین مقامات ایسے ہیں جہاں مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے۔ دوبارہ غور کرو کہ تین مقام ایسے ہیں جہاں مفعول کو صرف فاعل نہیں بلکہ فاعل کے ساتھ خود فعل پر بھی مقدم کرنا واجب ہے، دونوں پر۔ اچھا جی، یقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوباً فی ثلاثت مواضع، یعنی تین مقامات پر مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، نمبر 1، متا کان لہو صدر الکلام، اگر مفعول ایسا ہو جو صدارت کلام چاہتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا جیسے اسماء شرط ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر مفعول ایسا ہو جو چاہتا ہے کہ صدارت کلام سب سے پہلے میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نہ ہو، ایسے مقام پر مفعول فعل پر بھی مقدم ہوگا فاعل پر، جیسے من رأیتا، من مفعول ہے، رأیتا یہاں پر فعل بھی اور اس کا فاعل انت بھی، یہ دونوں مؤخر ہیں اور یہ صدارت طلب ہے، من رأیتا۔ خوب، عین تغرب آغرب، اب عین یہ بھی اس طرح صدارت طلب ہے کہ جسے تو مارے گا میں ماروں گا، اب عین جو کہ صدارت طلب ہے یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ نہ ہے، لہذا یہاں فعل بھی مؤخر ہے اور اس کے فاعل بھی مؤخر۔ نمبر 2، متا واقع فعلہ بعد فاعل جزا فی جواب اما، پوری توجہ، تھوڑی باریک لفظ ہوگا۔
اگر مفعول کا فعل یعنی جس فعل کا یہ اسم مفعول واقع ہو رہا ہے، اگر وہ فعل اما شرطیہ کی جزا کے جواب میں آئے اور فا کے بعد، یعنی پہلے اما آیا پھر اس کی جزا آئی، اس جزا کی پر فا داخل تھی ایک، اور اس فعل کا کوئی اور معمول بھی نہیں تھا اس کے علاوہ جس سے پہلے ہو، تو ایسے مقام پر مفعول کو خود فعل پر بھی مقدم کیا جاتا ہے اور فاعل پر بھی۔ آیت ہے اما الیتیم فلا تقہر، اما کے جواب میں آیا لا تقہر، لیکن اس پر فا تھی، یتیم مفعول ہے لا تقہر کا، اور لا تقہر کا کوئی اور معمول بھی نہیں ہے، ایسے مقام پر مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے۔ متا واقع فعلہ، یعنی اس مفعول کا جو فعل ہے اگر وہ واقع ہو بعد فاعل جزا، فاعل جزائیہ کے بعد، فا جزائیہ کس کی جزا؟ فی جواب اما، اما کے جواب میں ایک، وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ معمول آخر مقدم، اور اس فعل کا کوئی اور معمول بھی پہلے نہ ہو، اس پر مقدم نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں مفعول فاعل اور فعل دونوں پر مقدم ہوتا ہے۔ مثال یہ آیت ہے اما الیتیم فلا تقہر، لا تقہر جواب ہے اما کا جس پر فاعل جزائیہ ہے، اور اس لا تقہر کا کوئی اور معمول بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے مقدم ہو۔ یتیما یہ مفعول ہے، یہ واجب ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا جائے، لا تقہر فعل اور اس کے فاعل کو بعد میں۔ اما الیوم اما الیوم فعد واجبک، فرماتے ہیں نا، اس لیے کہ یہاں پر اما الیوم فعد واجبک، اب ٹھیک ہے اما بھی ہے، عد بھی ہے، فا جزائیہ بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں اس کا ایک معمول نہیں ہے، یہاں پر دو معمول ہیں۔ عد الیوم واجبک، آج کے دن اپنے واجب کو ادا کر، تو یہاں پر الیوم جو ہے یہ درست نہیں۔ تیسرا مقام جہاں مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے اذا کان ضمیرا منفصلا، اگر مفعول ضمیر منفصل ہو، جیسے آیت مجید ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک چونکہ ضمیر منفصلہ میں سے ہے لہذا یہ مقدم ہے، نعبد و فعل اور با فاعل بعد میں۔ الا اذا واقع بعد الا، لیکن ہے تو ضمیر منفصل، لیکن اگرچہ وہ ضمیر منفصل ہے، مفعول ضمیر منفصل ہے، لیکن واقع بعد الا ہوا، آیا الا کے بعد ہے، فرماتے ہیں پھر فیؤخر وجوباً، پھر اس مفعول کو فعل اور فاعل سے مؤخر کرنا واجب ہے، چونکہ وہ الا کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ معصور فی ہے، ہم اس فعل کا اس میں حصر کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لا نعبد الا ایاک، ہم عبادت کا حصر کرنا چاہتے ہیں ایاک میں، وہی معصور فی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔